بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی جگہ جگہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے اور لوگوں کو کہتا ہوا سن رہے ہوں گے، لیکن کیا اس کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو آج جان لیجئے کہ اس میں 3 لفظ ہیں، ایک عید، دوسرا میلاد، تیسرا نبی۔ ہم تینوں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے تاکہ اس کے بعد آپ کو کسی اور سے پوچھنا اور سمجھنا نہ پڑے۔ سب سے پہلا لفظ ہے عید، جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنے والی خوشی۔ دوسرا لفظ ہے میلاد، جس کا مطلب ہے پیدائش۔ تیسرا لفظ ہے نبی، جس کا مطلب ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان تینوں لفظوں کا ایک ساتھ مطلب بیان کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کی پیدائش کی خوشی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے کچھ مسلمانوں نے عید میلاد النبی کب منایا جاتا ہے؟ ربیع الاول اسلامی تاریخ کا تیسرا مہینہ ہے اور اس کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ طے نہیں ہے کہ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، کیونکہ کچھ لوگوں کا ریسرچ کے حساب سے 9 تاریخ ہے، کچھ کے حساب سے 11 ہے، لیکن زیادہ تر ریسرچ کرنے والوں نے 12 تاریخ بتایا ہے۔ اس لیے لوگ اس تاریخ کو پیدائش مانتے ہیں۔ 12 وفات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی ہمارے نبی وفات پا گئے اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی اس فانی دنیا سے اس دنیا کی طرف تشریف لے گئے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی ہمارے نبی وفات پا گئے اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی اس فانی دنیا سے اس دنیا کی طرف تشریف لے گئے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی لیے لوگ اس دن کو 12 وفات بھی کہتے ہیں۔ عید میلاد النبی جائز یا ناجائز؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی ماننا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ منانا ہر کسی کو چاہیے۔ ہاں، وہ ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ نیچے ہم 2 طرح کے لوگوں کے ماننے کا طریقہ بتا رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیسے اس مبارک دن کو منایا جائے اور کون سے لوگ ان میں زیادہ بہتر ہیں۔ میلاد النبی منانے والوں کی پہلی قسم: اپنے گھر جھنڈا لگا لینا، جلوس میں چلے جانا، اپنے گھروں کو روشن کرنا، نبی کی یاد میں میلہ لگانا اور میلوں میں عورتوں اور مردوں کا بے پردہ گھومنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے لوگ اس دن کو 12 وفات بھی کہتے ہیں۔ عید میلاد النبی جائز یا ناجائز؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ منانا چاہیے، ہر کسی کو چاہیے۔ ہاں، وہ ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ نیچے ہم 2 طرح کے لوگ کے ماننے کا طریقہ بتا رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ
کیسا اس مبارک دن کو منایا جائے اور کون سے لوگ ان میں زیادہ بہتر ہیں۔ میلاد النبی منانے والوں کی پہلی قسم، اپنے گھر پر جھنڈا لگا لینا، جلوس میں چلے جانا، اپنے گھروں کو روشن کرنا، نبی کی یاد میں میلہ لگانا اور میلوں میں عورتوں اور مردوں کا بے پردہ گھومنا۔ میلاد النبی منانے کی دوسری قسم، کوئی سنت زندہ کرنا، یعنی جس سنت پر ابھی تک عمل نہیں کیا تھا اس طرح عمل کرنے کا ارادہ کرنا، جتنا ہو سکے نبی کے کام کو آگے بڑھانے کا ارادہ کرنا، نبی کی زندگی پر کوئی بیان یا کوئی کتاب پڑھنا، دین کی راہ میں نبی پر آئی تمام مشکلوں کو یاد کرنا، نبی کے تمام حکموں پر عمل کرنے کا تہیہ کرنا، اس دن آس پاس کے غریبوں کی مدد کرنا، پورے دن درود شریف پڑھنا اور عبادت میں گزارنا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ خود بتائیں کہ آپ کس پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ نیچے 3 طرح کے لوگ ہیں جن میں آپ اپنے آپ کو تلاشو۔ ایک وہ شخص ہے جس نے پورے سال سوائے جمعہ نماز کے کوئی نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی اپنی زندگی کے نبی کی کسی سنت پر خیال رکھا، لیکن وہ جلوس میں گیا اور عید میلاد النبی کو بڑے زور و شور سے منایا، پھر اس کے بعد نبی کو بھول گیا۔ دوسرا وہ شخص جو نماز تو پڑھتا ہے، عید میلاد النبی بھی مناتا ہے، لیکن جو نبی کا مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ سوچتا بھی نہیں۔ جیسے نبی کے بعد لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں تک دے دی، لیکن اس شخص نے صرف خود سے مطلب رکھا اور اپنے آپ کو نبی کا سچا پیروکار بتاتا رہا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو نبی کی زندگی کو صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ سال کے ہر دن طرح وقت کی نبی کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور 12 ربیع الاول کو عبادت میں گزارتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے روزہ رکھتے تھے، تو آپ صحابہ نے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، یعنی نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اس لیے یہ شخص اس دن کو عبادت کا دن کا قرار دیتا ہے اور اس دن طے کرتا ہے کہ جس سنتوں پر اب تک عمل نہیں کیا تھا ان سنتوں پر عمل کروں گا اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔